دو یا تین طلاق دے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں، ایک ہی طلاق۔ اب اگر ہم اس چیز کو سختی سے کہہ دیں گے کہ اگر غصے کی حالت میں بھی طلاق دی تو وہ طلاق ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد مجبوراً اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا۔ فقی جعفری بات بالکل طے شدہ ہے کہ طلاق چاہے کتنی ہی دفعہ لفظ استعمال کیا جائے، ایک وقت میں ایک ہی حساب کی جائے گی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 دے دیتا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم 3 دے دیتے تو یہ نافذ ہو جاتی مگر معصیت ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے زندہ سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ خواتین و حضرات، ہچکچانے سے، گھبرانے سے یا مسائل کو دیکھ کر آنکھیں چرانے سے ہم مسائل کے حل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے مکالمے کی۔ الف اسی سمت ایک قدم ہے۔ ہم مختلف مسائل کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام کا قانون طلاق ڈسکس کیا تھا۔ گفتگو بہت طویل ہوئی، مسائل لامحدود تھے، وقت محدود۔ یہ اس پروگرام کی دوسری قسط ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے طلاق کے مفہوم پر بات کی، ہم نے طلاق کی شرائط پر بات کی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا طلاق ایک ساتھ 3 بار دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس موضوع پر ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء، دانشوروں، صاحب نگاہ افراد کو اسٹوڈیو میں زحمت دی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی یہی پینل تھا، آج بھی ہمارے ساتھ یہی پینل ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، موضوع وہی اسلام کا قانون طلاق۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ خواتین و حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علمی اور مذہبی موضوعات اور مسائل پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، آپ سے کون واقف نہیں؟ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کے مسائل کا حل بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جس کی پورے ملک سے آپ کو پذیرائی نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے تیسرے مہمان محترم امان اللہ اسماعیل صاحب، صاحب نگاہ ہیں، علمی دینی موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ ہے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے اسلام کا قانون طلاق، اس موضوع پر آپ کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، نصرت شاہ صاحبہ خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور وہ کیسز یعنی طلاق اور فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کیسز کو آپ خاص طور پر دیکھتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم پروگرام کا آغاز جاوید احمد غامدی صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ غامدی صاحب، 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس تعلق سے کافی گفتگو تو ہو چکی ہے، لیکن اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ذرا آپ پیش فرمائیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تھا ان کے ذہن میں اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آ جائیں۔ جناب غامدی صاحب، ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس طریقے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ فقہ جعفریہ کے لوگوں سے پوچھیں گے وہی طریقہ بتائیں گے، ہمارے ائمہ بھی وہی طریقہ بتاتے ہیں۔ زیر بحث مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا ایک وقت میں اگر کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی ہیں تو واقع ہو جائیں گی؟ عام طور پر ہمارے ائمہ کا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ واقع ہو جاتی ہیں۔ یہاں دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آیا کہ یہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی، البتہ انتظامی لحاظ سے اگر ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے یا عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس پہ نافذ کر دی جائے یا نافذ نہ کی جائے۔ غامدی صاحب، یہاں ایک سوال میرا آپ سے ہے، وہ سوال یہ کہ انتظامی معاملات آپ فرماتے ہیں کہ فقہ کا حصہ نہیں بن سکتے، لیکن چاروں ائمہ نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، چاروں نے اتفاق کیا ہے 3 طلاقوں پر۔ تو کیا ان فقہا نے یا قرآن کریم سے استنباط نہیں کیا، یا ان کے سب ان چاروں ائمہ کے انتظامی فیصلے تھے؟ یہ بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلے شریعت کا حصہ نہیں ہوتے۔ فقہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جن معاملات میں شریعت خاموش ہے ان میں قانون سازی کی جائے۔
یعنی فقہ کے معاملات ہوتے ہی ان مقامات کے لیے ہیں جہاں شریعت نے کوئی واضح رہنمائی نہیں کی ہوتی، کوئی فیصلہ نہیں دیا ہوتا، حالات واقعات کو دیکھنے کے بعد، دین کے مجموعی مزاج کو دیکھنے کے بعد اس میں آرا قائم کی جاتی ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے اختلاف نہیں ہوا، دیکھیے چاروں ائمہ سے پہلے صحابہ کرام میں اس میں اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام میں سے بعض اس کے قائل ہیں، بعض اس کے قائل نہیں ہیں، ان سے بھی پہلے، یعنی ائمہ فقہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تابعین میں اس میں اختلاف کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے اس سے زوردار اختلاف کیا 6 7ویں صدی میں، اور بہت وسعت کے ساتھ اس کے دلائل دیے، اور یہ بتایا کہ اس معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں انہی کی بنیاد پر سارے معاملات کرنے چاہیے۔ تو یہ اصل میں ایک ایسے معاملے کا اختلاف ہے کہ جس میں قرآن و سنت سے کچھ استنباط نہیں کرنا، اس لیے کہ قرآن و سنت نے تو ایک طریقہ بتا دیا، خلاف ورزی میں کیا کیا جائے اس کو کامن سینس کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے اس اختلاف کو شریعت کا یا قرآن کا اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہتر ہے، بات آپ کی واضح ہوئی۔ امان صاحب، فقہ اور شریعت، فقہ حالت و واقعات کے مطابق تبدیلیاں وغیرہ لائی جا سکتی ہیں، غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کے احکامات شریعت کا جو حصہ بنے ہوئے ہیں ہمارے، اس میں جو طلاق کا جو معاملہ ہے اس میں اختلاف آپ پاتے ہیں؟ جن چاروں ائمہ جب وضاحت سے یہ بات کہہ چکے ہیں، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ بے شک فقہ جو ہے وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ائمہ نے کافی اجتہادات کیے ہیں، جی، مگر یہ طلاق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، جیسے غامدی صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا تھا یا ان کے مختلف ویوز تھے، تو وہ اتنے قلیل لوگ تھے کہ جو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جبکہ ایک پوری امت اس وقت موجود تھی، صحابہ کا ایک ذمہ غفیر اور ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو صرف انتظامی طور پر قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ واقعی شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کا حصہ بن سکتا ہے۔ ہاں، اور بالکل اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شہادت کے بعد اس کو بدل دیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو انتظامی بات تھی، ابھی 3 جو ہے وہ اب دوبارہ ہم 3 نہیں کریں گے، 1 ہی کریں گے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی، اس کا جواب جاوید غامدی صاحب میں چاہوں گا آپ ہی فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ کا پورا ریکارڈ اس سے خالی ہے کہ انہوں نے اس کو شریعت کا فیصلہ سمجھا ہے، یعنی حضرت عمر نے ایک فیصلہ نافذ کیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا۔ انتظامی فیصلوں سے اختلاف یا اتفاق یہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی کبھی بھی۔ ٹھیک، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی توثیق فرمائی۔ یہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد تاریخی ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ بعد میں فیصلے کس اصول پر ہوتے رہے۔ اب تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ مختلف فقہا کی انہوں نے اسی طرح فیصلے ہوتے رہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اس تاریخ میں معلوم ہوگا نا، یعنی حدیث میں ہوگا، تاریخ میں ہوگا کہ یہ سارے فیصلے، اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے، جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق کے معاملے میں قرآن اور سنت کے طریقے پر اس کی جو ترتیب ہے اس پر وہ چلتا تو کبھی بھی اپنی بیوی کے ضائع ہونے پر نادم نہ ہوتا۔ اب نادم کب ہوگا؟ وہ یعنی کہ وہ 3 طلاق دے دے گا تو نادم ہوگا ایک ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کا یہ قول ہے اور اب حدیث میں موجود ہے۔ یہ تبدیلی جو آئی یعنی حضرت عمر کے زمانے میں یہ فرمان آیا اور پھر وہ نافذ ہوا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں آپ فرماتے ہیں امان صاحب کہ وہ توثیق ہوئی اور وہی احکامات نافذ رہے۔ کیا تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں نے جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سرچشمہ قانون ذات ختمیہ مرتبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قانون کو نافذ کر دیا ہم اسے قیامت تک اسی شکل میں قبول کرتے ہیں، اور پیغمبر کے علاوہ کسی ایک شخص کو بھی ہم قانون میں ترمیم کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنے زمانے میں جو قوانین نافذ کیے اس سے مختلف اگر کوئی شخص بعد میں کوئی بھی بات پیش کرتا ہے تو چونکہ اتھارٹی ذات پیغمبر ہے، ٹھیک، اس لیے پیغمبر ہی کا دیا ہوا فارمولہ قابل قبول ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے میں ہمارے یہاں کسی بھی عہد میں اختلاف نہیں رہا، فقہ جعفری کے نزدیک کسی بھی عہد میں اختلاف نہیں رہا کہ 3 طلاق ایک نشست میں کبھی جاری نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ امام طحاوی نے، جو بہرحال ہمارے مکتب سے نہیں ہے لیکن عالم اسلام کے بہت ہی معروف مفسر ہیں، انہوں نے ایک روایت اس بات کی بھی نقل کی ہے کہ جب ایک شخص آیا
ابن عباس کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی. تو ابن عباس نے کہا کہ ان امک کا عصا